بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب اور تکالیف کی ہر طرف سے مجھ پر یلغار ہو جاتی تھی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا۔ ترجمہ: بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تکرار سے مجھے تسکین حاصل ہو جاتی اور جب زمین سے اٹھتا تو سب رنج و کرب دور ہو جاتا۔ ایک بار دوران وعظ فرمایا کہ میں 25 سال تک عراق کی ویرانیوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا ہوں اور 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ہے اور 15 سال تک عشاء کی نماز میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن حکیم ختم کیا۔ میں نے بسا اوقات 30 سے 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزارے ہیں۔ شیخ ابوالمسعود بن ابو بکر حریمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بتایا کہ سالہ سال تک میں اپنے نفس کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا رہا۔ ایک سال ساگ پات اور کوئی گری ہوئی چیز کھا لیتا اور بالکل پانی نہ پیتا، ایک سال صرف پانی پیتا اور کوئی چیز نہ کھاتا اور ایک سال بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتا، حتیٰ کہ سونے سے بھی اعتراض کرتا۔ کئی سال میں بغداد کے محلہ کرخ کے غیر آباد مکانوں میں مقیم رہا۔ اس سارے عرصہ میں ایک خود رو بوٹی گوندل میری خوراک ہوتی۔ لوگ مجھے دیوانہ کہتے تھے۔ میں صحرا میں نکل جاتا اور آوازاری کرتا اور کانٹوں پر لوٹتا، حتیٰ کہ تمام بدن زخمی ہو جاتا۔ لوگ مجھے شفا خانے لے جاتے لیکن وہاں پہنچ کر بھی مجھ پر حالت سخر طاری ہو جاتی۔ لوگ کہتے مر گیا، پھر میری تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے اور غسل دینے کے لیے مجھے تختہ پر رکھ دیتے۔ اس وقت یک بیک مجھے ہوش آ جاتا اور میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ 25 سال کے سخت ترین مجاہدی کے بعد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقر و معرفت اور فنا فی رسول و فنا فی اللہ، بقا بھی اللہ کی ان بلندیوں پر فائز ہو گئے جن کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب خلق خدا پر توجہ کرنا اور ان کی تربیت و اصلاح کرنا ان پر فرض ہو گیا۔ 521 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسند تلقین و ارشاد سنبھالے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت کے لیے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ وعظ کی حیرت انگیز اثر پذیری کے باعث چند ہی دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ عراق، شام، عرب و عجم سے ہجوم خلق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک خلق خدا کی رہنمائی کے لیے اپنے صبح و شام وقف کیے رکھے۔ وعظ کے دوران تجلیات الہی کا شدید نزول آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے ظاہر ہوتا۔ کبھی آواز میں بہت تیزی آ جاتی، کبھی بات کرتے کرتے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور چیخ نکل جاتی۔ عام لوگ تو ان تجلیات کو سہ بھی نہ پاتے، ان پر وجد طاری ہو جاتا۔ بعض لوگ جوش میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے، بعض بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس وعظ میں ایک دو شخص غصے کی حالت میں وصال بحق ہو گئے۔